کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں۔ اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا۔ اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی۔ کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا۔ اچھا پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب۔ اچھا 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے۔ کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان۔ اچھا آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے۔ وہ جو ٹور ہوتی ہے نا، اکڑ کے چلنا، روب جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ ڈھال ہو جاتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کریں۔ اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے اور اس سے یہ میسج لینا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے، کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے، کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں، کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی، پھر افطار ہوگا، پتا چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو، اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو۔ بڑے بڑے برگر، پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں، اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں۔ برابر والے کا بچہ غریب ہے، والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا، ہمیں بھی یہ کھانا ہے، وہ والد کہاں سے کھلائے گا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ یا تو ساتھ دے غریبوں کا، اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اس سے آپ حسد میں مبتلا، لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی۔ ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو، آپ استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا؟ پھر کہتے پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے۔ ارے بھائی تم نے کون سی چیز جو تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے۔ آج نیا فون خریدا ہے، آج نئی گاڑی خریدی ہے، آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے، تو یہ والی گھڑی خریدی ہے، کیوں بتانا ہے سب کو؟ بھائی پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے، تو پھر بھگتے پھر یہ معاملات ہوں گے۔ یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کے حسد کروانے سے بچو۔ اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کم کھانا جو ہے نا، یہ نعمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ، کہ گلا سوکھتا ہے نا جب پیاس سے،
भूख और प्यास का खूब एहसास होना ये रोजे के मकासद से है। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर रोजे का असल मकसद ही फौत हो जाएगा, साथ ही खाने से तबीयत बदमजा हो जाएगी, मैदा भी खराब होने का इम्कान है, तो अगर आप वाकई 30 के 30 रोजे रखना चाहते हैं, पूरा महीना तरावी पढ़ना चाहते हैं, रोज तिलावत करना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, इफ्तार के वक्त आंसू बहाना चाहते हैं, ताक रातों में सारी रात मस्जिद में गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम खाना होगा, उसके लिए प्लान करना होगा कि ये महीना इसलिए नहीं आया कि मैंने खाने पीने और मजे उड़ाने हैं, ये महीना तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए आया है, ये महीना तो सजदे करवाने आया है, ये महीना तो तिलावत करने के लिए आया है। तो फिर इंशाअल्लाह अगर आपकी प्लानिंग हुई तो आप अल्लाह ने चाहा खूब बरकतें लूट सकेंगे। अब मैं एक और बात आपको बताऊं, एक मुसलमान ये भी तो चाहता है ना कि उसको ये पता चले कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान कैसे गुजारते थे, प्यारे आका का रमजान कैसा होता था। आओ मैं आपको बताता हूं कि जिनके सदके रमजान मिला है, जिनके सदके कुरान मिला है, बल्कि सही बात तो यह है कि अल्लाह के नबी के सदके ही हमें रब का रास्ता मिला है, उन्होंने ही हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। वो कितना प्यारा नात का शेर है ना कि तेरे सदके में आका, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, मेरे आका के सदके में सारे जहान में ये दीन फैला है। वो आका रमजान कैसे गुजारते थे। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान आता तो नबी पाक का चेहरा अनवर का जो रंग है ना वो मुतगय्यर हो जाता, तब्दील हो जाता, और मेरे आका नमाज की कसरत फरमाते, खूब दुआएं मांगते, गोया खौफे खुदा नबी पाक के चेहरा अनवर पर, कल्बे अक़दस पर तारी हो जाता। बीबी आयशा फरमाती हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रमजान आता, अहदीस का मजमून है, तो जिब्रील अमीन आते थे और आका उनके साथ खूब कुरान का दौर फरमाते थे। सुभान अल्लाह। एक जगह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब माह रमजान आता तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम कैदियों को रिहा करते और हर साइल को अता फरमाते थे। अल्लाह अकबर। रमजान में आप खुसूसन बहुत ज्यादा सखावत फरमाते। जिब्रील अमीन रमजान की हर रात में मुलाकात के लिए हाजिर होते, रसूल करीम अलैहिस्सलाम उनके साथ कुरान का दौर फरमाते, और जब भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में आते तो आप अलैहिस्सलाम तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा खैर यानी भलाई के मामले में सखावत फरमाते, तेज आंधी से चलने वाली हवा से भी ज्यादा मेरे आका सखावत फरमाते। अब हमने क्या करना है, हमने भी इन आमाल की नियत कर लेनी है। तो पहली नियत ये करते हैं इंशाअल्लाह कि रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, पूरी तरावी पढ़ेंगे। अरे हर सजदे पर 1500 नेकियां, जन्नत में याकूत का घर, जन्नत का दरख्त। जो 8 रकतें पढ़ के तरावी छोड़ के जाते, सोचो कितनी नेकियां छोड़ गए। 12 रकतें पढ़ के निकल जाते, जरा सोचे कितनी नेकियां छोड़ गए, कितने जन्नत के महल तुमसे चले गए, कितने खजाने छोड़ दिए तुमने। 3 रोजा तरावी पढ़ता हूं, क्यों? बाकी दिन तो फिर कारोबार करना है। अगर कोई 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा खत्मे कुरान में तरावी पढ़ लेता है, ठीक है, अगर वो सही तरीके से पढ़ता है, लेकिन बकिया दिनों की तरावी माफ नहीं हुई है, वो भी पढ़नी है। रोजाना 20 तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आखिर रमजान तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब आते सखावत की तरफ। सुभान अल्लाह। इस महीने में खूब अल्लाह की राह में खर्च करें, और जब भी अल्लाह की राह में खर्च करें ना, पहले तो ये जहन बना लें, ये जो होता है ना कि यार अब खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा, कैलकुलेटर तो यही कहता है, हमेशा याद रखें। 1 लाख रुपए हैं, 5000 दे दिए तो कैलकुलेटर तो बताएगा 95,000 रह गए। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे आका क्या फरमाते वो मैं आपको बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो ये तय हो गया कि बेशक दुनिया का हिसाब कुछ और कहे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो ये माल मल्टीप्लाई होगा, ये बढ़ेगा। और बिलखुसूस ज़कात, अगर ज़कात आप पर वाजिब है, आप साहिब इस्तिताअत हैं, और वो जो तमाम ज़कात की शराइत हैं, उसके बाद अब ज़कात देने का वक्त आ गया, खुदारा पूरी ज़कात दें। मैं जो आप जुमला कहने जा रहा हूं ये बड़े दर्द दिल के साथ कह रहा हूं कि बदकिस्मती से जिस तरह दिखने को मिलता है कि शायद 5-7% लोग पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में देखें, 10% होगा या 5-7% ही होगा कि रमजान के अलावा नमाज पढ़ते हैं,
لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اتنی ہی پرسنٹیج پوری زکوٰۃ دیتی ہے، ورنہ لوگ اب زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ احادیث میں زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا، یہ جس مال میں مل جائے گا نا اس مال کو بھی برباد کر دے گا، لیکن آج خیال ہی نہیں ہے۔ یا تو زکوٰۃ دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، یہ چند 100 1000 اور لاکھ والے شاید زکوٰۃ دے دیتے ہوں، لیکن جب یہ زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچتی ہے نا تو اب شیطان دل پکڑ لیتا ہے، اتنے پیسے زکوٰۃ میں دے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینے والا جو گھبرا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے نا، زکوٰۃ دینے کی باری آئے، صدقہ دینے کی باری آئے، تو خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تمہیں دیتے وقت بھاری پڑتا ہے، شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، پوری زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ بڑھ کر اور ادا کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ لیکن یہاں دل پر بھار پڑ جاتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ سخی اللہ کو پسند ہے، یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کدھر ہے، سخاوت والی سائیڈ پر ہے یا بخل والی سائیڈ پر، کنجوسی والی سائیڈ پر ہمارا دل ہے؟ تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو بھی جائے اور مزید نیکیاں کمانے کا موقع ملے نا تو اور خرچ کر دینا، جاتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ ارے اللہ جب دیے جا رہا ہے تو آپ خرچ کریں، اور یہ خرچ کرتے وقت اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا، ذہن بن جائے کہ یہ میرے جیب سے نکل کر جہاں میرے ہی اکاؤنٹ میں رہا ہے، ہاں میرے ہی انشاءاللہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، تو پھر دینے میں غم نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو ملے یار آج بہت موڈ آف ہے، کیوں بھائی؟ وہ لاکھ روپے جیب میں پڑے تھے، آتے آتے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلا کے آ گیا ہوں۔ تو آپ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی، جیب میں تھے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے، کوئی مسجد میں چندہ دینا ہے، کوئی نیکی کا کام، واٹ ایور آپ نیکی کا کام کریں، فوراً سوچ لیں یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گیا ہے، اور ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے جہاں سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ ہاں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، یعنی نہ کم ہوگا۔ خلاصہ حدیث ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یاد ہے نا قیامت کا دن، کتنا نفسا نفسی کا دن ہوگا، ایسی نفسا نفسی میں میری نیکیاں ادھر ڈپازٹ ہیں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ تو پوری دینی ہے، اس کے بعد بھی جب موقع ملے نا، یار تھوڑے پیسے ہیں یار تھوڑے اور ڈال دیتا ہوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے اور جمع کروا دیتا ہوں۔ وہ نہیں کمیٹی ڈالتے لوگ، کمیٹی BC جس کو کہتے ہیں، یار تھوڑے تھوڑے جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئے گی۔ یہ شاندار کمیٹی ہے، یہ شاندار BC ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، نیکی کا موقع ملے تلاش کر کے خرچ کر دیا کرو، تاکہ وہاں ملے کہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضائے الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف ضاد ہے اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ
سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہگاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکہ مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی۔ وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے۔ اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویحاں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہی دیکھو پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔ ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔ گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں۔ شادیاں آتی ہیں، جب شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے۔ آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے،
تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے، یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں، تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا۔ میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا، کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے۔ یہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے۔ اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا۔ استغفر اللہ، جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ڈیلی روزانہ۔ فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے، بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، بٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی۔ اور رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے مغفرت کروانے کے لیے رب کا احسان آ رہا ہے، اس کی کوئی تیاری، کوئی پلاننگ، کوئی مشورہ کہ کتنی بار تلاوت کروں گا،
ہیں, کتنے قرآن ختم کرنے ہیں, میں نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں, میں نے کہاں کہاں اپنا وقت گزارنا ہے. الحمدللہ مدنی چینل پر جس طرح نشریات آ رہی ہیں, کون سے وقت کون سا میں نے پروگرام دیکھنا ہے, مدنی مذاکرے کے وقت کس طرح میں نے وقت نکالنا ہے. ارے ابھی سے پلاننگ کرو. اور سبحان اللہ افطار کے وقت جو دعا مدنی چینل پر نشر کی جاتی ہے, خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں, نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پلیز, بڑی دکھ کی بات ہے کہ لوگ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے. اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے وطن کی صرف میں بات کروں نا, دنیا کی بات نہیں کرتا, چلیں ہمارے وطن میں, کیونکہ میرا صبح و شام کاروباری لوگوں سے ملنا رہتا ہے, بزنس کمیونٹی سے ملنا رہتا ہے, اگر ہمارے وطن میں لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا تو مجھے لگتا ہے ہمارے وطن میں ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. اتنا اللہ پاک نے لوگوں کو نوازا ہے لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیتے. تو خدارا ایسا نہ ہو یہ مال عذاب بن جائے, یہ مال کا میل مال میں مل کر تباہی لے آئے. دنیا میں بھی تباہی ہے, آخرت میں بھی تباہی ہونی ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, آپ کا مال سیکیور ہو جاتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے, برکت بھی ملتی ہے. تو آئیے نیت کریں. اچھا, اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, سونا ہوتا ہے, زیور ہوتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں, اور پھر یہ کہتی ہیں ہم کماتی تھوڑی ہیں. یہ سونا عذاب بنا دیا جائے گا. روایتوں کا مضمون ہے کہ اسی سے عذاب دیا جائے گا اس شخص کو, آگ کا انگارہ بنا دیا جائے گا کہ جو سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتا. تو پلیز, اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, اسلامی بھائی سن رہے ہیں, اللہ پاک نے نوازا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو, حساب کریں, پوری کیلکولیشن کریں. اگر آپ کو نہیں پتا تو معلومات کریں, علماء سے رابطہ کریں, آ جائیں کسی عالم دین کے پاس اور بتائیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے, اس پر کتنی زکوٰۃ ہے مجھے بتائیے, اور پوری زکوٰۃ ادا کریں. نیت کریں انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا کریں گے. اب بتاتا ہوں کہاں ادا کریں, لیکن پہلے یہ پوری نیت کر لیں, ٹھیک ہے. پیچھے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اب تک, پچھلے سالوں کی نہیں کی, وہ بھی کرنی پڑے گی. یہ قرض ہے آپ پر, یاد رکھیے گا, یہ ادا کر دیں ورنہ اس کا جواب بند نہیں پڑے گا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اچھا اب زکوٰۃ جس طرح ادا کرنے سے پہلے اس کی کیلکولیشن ضروری ہے کہ کتنی بنتی ہے, اس کا پورا نصاب ہے, یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جیسا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ علماء کرام دعوت اسلامی میں موجود ہیں, دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, رابطہ کر لیں, وہ گائیڈ کر دیں گے. جس طرح آپ نے آفس کا حساب کتاب بنانے کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھا ہے, ٹیکس کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے سال میں ایک ہی بار ٹیکس جمع کراتے ہیں, خود کیوں نہیں لکھ لیتے سارا, کیوں وکیل کے پاس جاتے؟ نہیں یار وہ ایکسپرٹ ہے, ذرا صحیح طریقے سے حساب بنائے گا. تو زکوٰۃ خود ہی بنا لیں گے آپ مفتی ہیں. اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو معلوم کر لیں, کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ پراپر ادا ہو جائے.